السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبر۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر سے اپنے خلاف جاری مقدمے کو ختم کرنے اور بے گناہ قرار دیے جانے کے لیے معافی کی درخواست دائر کی۔ انہوں نے 5 سال سے چل رہے بدعنوانی کے مقدمے کو ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ معافی عوامی مفاد میں ہوگی۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آئزر ہرزوگ کے دفتر نے وزیر اعظم کے وکیل سے 111 صفحات پر مشتمل تفصیلی دستاویز وصول ہونے کی بات قبول کیا اور کہا کہ اسے وزارت انصاف کے معافی ڈویژن کو بھیج دیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ ہرزوگ کے فیصلہ کرنے سے پہلے صدر کے قانونی مشیر بھی اپنی رائے بتائیں گے۔ ان کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر کا دفتر جانتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی درخواست ہے جس کے دور رس اثرات ہیں۔ تمام ضروری آراء موصول ہونے کے بعد صدر ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ اس درخواست پر غور کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو قومی ہیرو نہیں ہیں۔ شہریوں کے احتجاج سے یہ بات عیاں ہے کہ حالانکہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف یہ شہریوں کا پہلا احتجاج بھی نہیں ہے۔ دراصل وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نیتن یاہو نے بدعنوانی کے مقدمات میں صدر ہرزوگ سے معافی کی درخواست کی ہے، جس پر عوام کا غصہ پھوٹ پڑا۔ تل ابیب میں شہریوں نے صدر ہرزوگ کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج درج کرایا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کی اور ان سے بنیامین نیتن یاہو کی درخواست کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج میں اپوزیشن کے ارکان پارلیمان نوال عظیمی بھی شامل ہوئے۔ بنیامین نیتن یاہو پر رشوت ستانی، دھوکہ دہی اور اعتماد کے خسارے کے 3 الگ الگ الزامات ہیں جن پر 5 سالوں سے مقدمہ چل رہا ہے۔ ایک کیس میں نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی عنایات کے بدلے ارب پتیوں سے $2,60,000 مالیت کے لگژری سامان جیسے سگار، زیورات اور شیمپین لیے ہیں۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ ان پر 2 دیگر معاملات میں 2 اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ سے زیادہ سازگار کوریج کے لیے ساز باز کا الزامات ہیں۔ حالانکہ نیتن یاہو ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ صدر کے دفتر کو ارسال کردہ 111 صفحات پر مشتمل معافی کی درخواست میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھروسہ ظاہر کیا کہ قانونی عمل کی تکمیل پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں گے۔ ایلن مسک ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں اور امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے لیے باصلاحیت ہندوستانیوں کے کردار کے وہ تعریف کرتے ہیں۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس سمیت دیگر کمپنیوں کے مالک ایلن مسک نے ایک پوڈ کاسٹ میں مانا کہ امریکہ کو باصلاحیت ہندوستانیوں سے بے پناہ فائدہ ملا ہے۔ مسک جیروڈا کے شریک بانی نکھل کامت کے پوڈ کاسٹ پیپل بائی WTF میں شامل ہوئے۔ پوڈ کاسٹ کی قسط اتوار کو نشر ہوئی۔ اس دوران مسک نے کہا ہندوستانی انجینئروں، سائنسدانوں اور کاروباریوں نے امریکہ کی ٹیکنالوجی اور کاروباری ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس پوڈ کاسٹ میں کامت نے کہا امریکہ ہمیشہ دنیا کے سب سے ذہین دماغوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں کے سربراہ ہندوستانی نژاد ہیں۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے مسک نے کہا یہاں آنے والے باصلاحیت ہندوستانیوں سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ ایلن مسک نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ غیر ملکی امریکی شہریوں سے نوکریاں چھین رہے ہیں۔ مسک نے مزید کہا کہ ان کا یہ تجربہ ہے کہ باصلاحیت لوگوں کی ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ رشیا کے کرملن نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن منگل کی دوپہر ماسکو میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ یوکرین پر بات چیت کریں گے۔ یہ دونوں اس وقت ملاقات کریں گے جب امریکی اور یوکرینی حکام نے ایک امریکی منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں۔ کرملن کے ترجمان پیسکوف نے آج پیر کو ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ وٹکوف کے ساتھ ملاقات کل کے لیے طے شدہ ہیں جو اس کے بعد دوپہر میں ہوگی۔ گزشتہ ہفتے پوٹن نے ماسکو سے اپنی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ کیف حکومت وہ علاقے چھوڑ دیں جن پر ماسکو کا دعویٰ ہو چکا ہے، ورنہ ان کی فوج انہیں زبردستی لے حاصل کرے گی۔ واضح کہ وٹکوف نے کرملن میں پوٹن سے کئی بار ملاقات کی ہے۔ امریکی عہدیدار کو ماسکو کے ساتھ مذاکرات میں ان کے رویے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جنگ ختم کرنے کے ابتدائی امریکی منصوبے کو وسیع پیمانے پر کرملن کے مطالبات کی حد سے زیادہ پیروی سمجھتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج پیر کے روز دوبارہ غزہ کے جنوب میں فوجی زیر کنٹرول پیلی پٹی میں واقع چند علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مقامی عینی شاہدوں کی اناتولیا خبر رساں ایجنسی کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی توپ خانے نے رافع کے مشرقی حصوں پر زبردست بمباری کی جس سے متاثرہ مقامات سے دھوئیں کے کثیف بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بھی خان یونس کے مشرقی علاقوں میں شدید فائرنگ کی۔ حملوں میں قتل اور زخمی کیے گئے فلسطینیوں کے بارے میں کوئی فوری اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ غزہ گورنمنٹ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ بندی کی 590 سے زیادہ خلاف ورزیاں کر کے کم از کم 357 فلسطینیوں کو قتل اور 903 کو زخمی کر چکا ہے۔ واضح کہ ترکیہ، مصر اور قطر کی زیر ثالثی امریکہ کا حمایت یافتہ جنگ بندی معاہدہ 10 اکتوبر کو نافذ العمل ہوا تھا۔ معاہدے کے مقصد اکتوبر 2023 کے بعد 2 سال سے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر مسلط کی گئی نسل کشی کو روکنا تھا۔ اسرائیلی فوج اس نسل کشی کے دوران زیادہ تر عورتوں اور بچوں پر مشتمل 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل اور 1,70,000 سے زائد کو زخمی کر چکی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ امریکہ میں سیاسی پناہ پر لمبے عرصے کے لیے پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا اظہار انہوں نے ایک افغان شہری کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے قریب 2 گارڈز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد کیا تھا۔ آج وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ افغانستان کے پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ لمبے عرصے کے لیے ان کا کیا مطلب ہے اور یہ دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے ذہن میں اس کے لیے کوئی پیمانہ موجود نہیں۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اچھے نہیں رہے اور ان کو ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ ممالک پر پابندیوں کے حوالے سے ہوم لینڈ سیکورٹی کا کہنا ہے کہ ان میں 19 ممالک شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 26 نومبر کو ہوئے حملے کے بعد پناہ گزینوں کی درخواستوں پر عمل درآمد روک دیا۔ امریکی حکام کو یقین ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب گارڈز پر فائرنگ کرنے والا افغان شہری پہلے سے شدت پسند نہیں تھا بلکہ امریکہ آنے کے بعد بنا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم NBC اور ABC کے پروگرام 10 ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکام کا خیال ہے کہ مبینہ حملہ آور رحمان اللہ لکنوال واشنگٹن میں رہائش کے دوران بنیاد پرست بنا۔ تحقیق کار ان کی فیملی کے افراد، دوستوں اور دوسرے افراد سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر 26 نومبر کو ہوئے واقعے کے بعد حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس میں 29 سالہ افغان شہری ملوث ہے۔ اس واقعے میں خاتون گارڈ ہلاک ہو گئی تھی جبکہ ایک شدید زخمی ہوا تھا۔ اس پر صدر ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں افغان اور دوسرے غیر ملکی شہریوں کی جانچ پڑتال میں کمی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حالانکہ رحمان اللہ لکھنوال کو ٹرمپ کے دور میں ہی سیاسی پناہ دی گئی تھی۔ برطانیہ کے ایک سابق سینئر برطانوی فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ افغانستان میں اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور چین آف کمانڈ کو بھی اس کے بارے میں معلوم تھا مگر اس کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق سابق فوجی اہلکار نے یہ بیان اس انکوائری ٹیم کے سامنے دیا ہے جس نے افغانستان میں فوجیوں کی جانب سے مشکوک طور پر 54 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد تحقیقات شروع کی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ اسپیشل فورسز کے اہلکار مشتبہ افراد کو بغیر کسی تحقیق کے موت کے گھاٹ اتارتے نظر آئے۔ برطانوی وزارت دفاع کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں 2010 کے وسط سے 2013 کے وسط تک رات کے وقت مارے گئے چھاپوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی وقت برطانوی فوجی اس اتحاد کا حصہ تھی جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ شام کے صدر احمد شرع نے حلب میں ایک تقریب میں شرکت کی جو بشار الاسد حکومت سے شہر کی آزادی کی پہلی سالگرہ کی یاد میں منعقد کی گئی۔ حلب 2011 میں وہ پہلا شہر تھا جس نے اسد حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ دیگر شہروں نے بھی اس کی پیروی کی۔ احمد شرع کی قیادت میں اتحاد نے گزشتہ سال 29 نومبر کو حلب میں داخل ہوا اور تیزی سے شام کے دوسرے بڑے شہر پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق احمد شرع نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ شہر کی آزادی پوری شامی عرب جمہوریہ کی آزادی کی شروعات تھی۔ انہوں نے جشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی یہاں تک کہ ہم آج کی ان کامیابیوں تک پہنچے۔ تقریب کے فوراً بعد احمد شرع قلعے کے مینار کے اوپر ایک بڑے شامی پرچم کے قریب کھڑے ہوئے۔ صدر نے کہا کہ جب حلب آزاد ہوا تھا تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دمشق بھی آزاد ہو جائے گا۔ غازہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے شمال میں القرارہ کے علاقے میں سعودی عرب کے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے قائم کردہ نئے کیمپ میں درجنوں خواتین سرپرست خاندانوں کو پناہ اور استحکام فراہم کیا گیا جو سعودی عرب کی فلسطینی عوام کی امداد کی مہم کا حصہ ہے۔ سعودی پریسیڈنسی SPA کے مطابق یہ کیمپ ان خواتین کے لیے محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جو انتہائی سنگین انسانی بحران میں اپنے خاندانوں کی ذمہ داری اکیلے اٹھا رہی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی بچوں کے چہروں پر نمایاں سکون دیکھا گیا کیونکہ مہینوں بعد انہیں پہلی بار زندگی میں کچھ سکون میسر آیا۔ یہ منتقلی بنیادی تحفظ فراہم کرتی ہے خاص طور پر حالیہ طوفان کے بعد جس نے ان کے خیمے تباہ کر دیے تھے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ بے گھر ہوئے خاندانوں نے فراہم کی گئی امداد پر تشکر کا اظہار کیا اور بتایا کہ مملکت کی جانب سے ملی اس مدد نے ان کو احساس تحفظ دیا ہے۔ سعودی عرب کے امام عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انگریزی میں دستاویزی فلم اے ڈے ود دا ریزرو بنانے کا اعلان کیا ہے۔ فلم میں فطرت کے تحفظ کے لیے کمیونٹی کی شمولیت اور ماحولیاتی سیاحت کے فروغ کے لیے فیلڈ میں کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی خبررساں SPA کے مطابق دستاویزی فلم میں اتھارٹی کے روزمرہ کے امور اور اقدامات کو دکھایا جائے گا جو ماحولیاتی تحفظ اور سبزے کو اگانے کے حوالے سے ہوگی۔ فلم میں فطری حیات کے تحفظ کے حوالے سے معاشرے کو آگاہی فراہم کی جائے گی۔ سعودی وزیر صنعت بندر خلیف نے کہا ہے کہ سعودی صنعتی شعبے نے ویژن 2030 کے آغاز کے بعد ریکارڈ ترقی دیکھی ہے جہاں صنعتی اداروں کی تعداد 65% سے زیادہ پہنچ چکی ہے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے 2016 میں 7,200 فیکٹریوں پر مشتمل تھا، جبکہ 2025 میں 12,000 سے زائد فیکٹریوں تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں کل سرمایہ کاری 1.5 ٹریلین ریال سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاض میں صنعتی تبدیلی نمائش میں شرکت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی اس تقریب کی میزبانی جو ہانور میسی کے اشتراک سے ہو رہی ہے، بین الاقوامی صنعتی منظرنامے میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور عالمی سطح پر صنعتی تبدیلی کی قیادت میں اس کے مرکزی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر سوبیتانکو کو ان کے ملک میں آئے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہوئے اموات پر تعزیت پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے انڈونیشی صدر کو تعزیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے صدر سوبانتو کو پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا کے متعدد علاقوں میں آئے سیلاب اور ٹوڈے گرنے کے واقعات کی افسوسناک خبر ملی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کئی افراد زخمی اور لاپتہ ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم کی بھانجی برطانوی رکن پارلیمان ٹیولیپ صدیق کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ برطانوی خبررساں ادارے ریوٹرز نے بنگلہ دیش کے مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کو یہ سزا مبینہ طور پر زمین کے ٹکڑے کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق بدعنوانی کے مقدمے میں سنائی گئی ہے۔ کیس کا فیصلہ ٹیولیپ صدیق کی غیر موجودگی میں سنایا گیا، جبکہ ان کے خالہ اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، ان کی بہن شیخ ریحانہ اور مقدمے کے بعض دیگر ملزمین بھی اس موقع پر موجود نہیں تھے۔